بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے بیانات۔ حضرت حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کھڑے ہو کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، آج رات ایسی ہستی دنیا سے اٹھا لی گئی ہے جن سے پہلے لوگ آگے نہیں جا سکے اور جنہیں پچھلے لوگ نہیں پا سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی جگہ بھیجتے تو انہیں دائیں طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بائیں طرف سے حضرت میکائیل علیہ السلام اپنے گھیرے میں لے لیتے، اور جب تک اللہ انہیں فتح نہ دیتے یہ واپس نہ آتے۔ یہ صرف 700 درہم چھوڑ کر گئے ہیں، آپ اسے خادم خریدنا چاہتے تھے۔ آج 27 رمضان کی رات میں ان کی روح قبض کی گئی ہے۔ اسی رات میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ ایک روایت میں ہے وہ سونا چاندی کچھ نہیں چھوڑ کر گئے، صرف 700 درہم چھوڑ کر گئے ہیں جو ان کے بیت المال میں سے ملنے والے وظیفے میں سے بچے ہیں۔ اس روایت میں اس سے آگے نہیں ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، آج رات تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ اسی رات میں قرآن پاک نازل ہوا، اسی میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اٹھایا گیا، اور اسی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم حضرت یوشع بن نون رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، اور اسی میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ طبرانی کی روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اسے اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حسن ہوں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باپ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا باپ کہا، حالانکہ یہ دونوں ان کے دادا پردادا تھے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے اپنے ان باپ دادوں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا۔ پھر اللہ کی کتاب میں سے کچھ اور پڑھنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام لے کر فرمایا، میں بشارت دینے والے کا بیٹا ہوں، میں ڈرانے والے کا بیٹا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں اللہ کے حکم سے اللہ کی دعوت دینے والے کا بیٹا ہوں، میں روشن چراغ کا بیٹا ہوں، میں اس ذات کا بیٹا ہوں جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، میں اس گھرانے کا فرد ہوں جن سے اللہ نے گندگی دور کر دی اور جنہیں خوب اچھی طرح پاک کیا، میں اس گھرانے کا فرد ہوں جن کی محبت اور دوستی کو اللہ نے فرض قرار دیا۔ چنانچہ جو قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا اس میں اللہ نے فرمایا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ ان سے یوں کہیے کہ میں تم سے کچھ مطلب نہیں چاہتا بجز رشتہ داری کی محبت کے۔ طبرانی کی دوسری روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جھنڈا دیا کرتے، اور جب جنگ میں گھمسان کا رن پڑتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی دائیں جانب آ کر لڑتے۔ راوی کہتے ہیں یہ رمضان کی 21ویں رات تھی۔ حاکم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نبوی گھرانے میں سے ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور ہمارے پاس سے آسمان کو اوپر جایا کرتے تھے۔ اس روایت میں اسی آیت کا یہ حصہ بھی ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے۔ یہاں نیکی کرنے سے مراد ہمارے سارے گھرانے سے محبت کرنا ہے۔ حضرت ابو جمیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما خلیفہ بنے۔ ایک دفعہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی نے آگے بڑھ کر ان کی سرین پر خنجر مارا جس سے وہ زخمی ہو گئے اور چند ماہ بیمار رہے۔ پھر کھڑے ہو کر انہوں نے بیان فرمایا تو اس میں فرمایا، اے عراق والو، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ ہم تمہارے عمرہ بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں، اور ہم اس گھرانے کے ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے گھر والوں تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو ہر طرح ظاہراً و باطناً پاک صاف رکھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس موضوع پر کافی دیر گفتگو فرماتے رہے، یہاں تک کہ مسجد کا ہر آدمی روتا ہوا نظر آنے لگا۔
ابن ابی حاتم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان باتوں کو بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ مسجد کا ہر آدمی آواز سے رونے لگا۔ حضرت شابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے نخیلہ مقام پر صلح کی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، جب یہ صلح کی بات طے ہو گئی ہے تو آپ کھڑے ہو کر گفتگو کریں اور لوگوں کو بتا دیں کہ آپ نے خلافت چھوڑ دی ہے اور اسے میرے حوالے کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اٹھے اور ممبر پر بیان کیا۔ حضرت شعبی کہتے ہیں میں اس بیان کو سن رہا تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، سب سے زیادہ سمجھداری تقوی اختیار کرنا ہے اور سب سے بڑی حماقت گناہوں میں مبتلا ہونا ہے۔ میرا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خلافت کے بارے میں آپس میں اختلاف تھا، یا تو یہ میرا حق تھا جسے میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس لیے چھوڑ دیا تاکہ اس امت کا آپس کا معاملہ ٹھیک رہے اور ان کے خون محفوظ رہیں، کہ یا کوئی اور اس خلافت کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے، تو اب میں نے یہ خلافت اس کے حوالے کر دی ہے۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں بتعین نہیں جانتا کہ کیا مصلحت ہے، شاید و تاخیر عذاب تمہارے لیے صورتاً امتحان ہو اور ایک وقت یعنی موت تک زندگی سے فائدہ پہنچانا ہو۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تو انہوں نے نخیلہ مقام میں ہمیں بیان کیا اور کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پچھلی حدیث جیسا مضمون بیان کیا، اور آخر میں مزید یہ بھی ہے کہ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اپنے اس بیان میں یہ بھی فرمایا اما بعد، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پہلوں کے ذریعے سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی اور ہمارے پچھلوں کے ذریعے یعنی میرے ذریعے تمہارے خون کی حفاظت کی۔ اس خلافت کی تو ایک خاص مدت ہے اور دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، کبھی کسی کے پاس ہوتی ہے کبھی کسی کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ترجمہ گزر چکا ہے۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔